السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سامعین محترم؟ امید کی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ درس کا سلسلہ جاری ہے تفسیر قرآن کا۔ ہم آپ سے گزارش یہی کرتے ہیں کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور قرآن کی دعوت جو سارے عالم میں پہنچانا ہمارا مقصد ہے، تو لائک، شیئر، کومنٹ، زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں۔ سامعین، ہم پچھلے درس میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 104 تک ہمارا درس مکمل کر لیے تھے۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 105 سے ہمارا درس آج کا شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیق علی ان لا اقول علی اللہ الا الحق قد جئتکم ببینۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، میرے لائق یہی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے متعلق وہی بات کروں جو سچی ہو۔ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے معجزات لایا ہوں، لہذا بنی اسرائیل کو میرے ساتھ روانہ کر دے۔ پچھلے درس میں ہم نے فرعون اور اس کے ملا یعنی اس کے درباریوں کے متعلق جو بات کو شروع کیا تھا، اور جو ہے اللہ رب العالمین نے کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف جو ہے روانہ کیا، اور فرعون سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی بھی نبی کی طرف سے سب سے پہلے فرعون کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کی دعوت دی۔ اب نبی جو مبعوث ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے اللہ رب العزت کی طرف بندگی کی دعوت دیتے ہیں، اور باقی کام دوسری سیکنڈ میں جو بھی دیگر مسائل ہوتے ہیں اس پر ڈسکشن یا اس کی دعوت بعد میں ہوتی ہے۔ پہلے تو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالق و مالک اور اسی کی عبادت کی طرف انبیاء کرام بلاتے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی نبیوں کی طرح یہی سنت ادا کرتے ہوئے فرعون کو اللہ کی بندگی کی طرف بلایا اور دعوت دی، جسے اس نے ٹھکرا دیا، جسے اس نے رد کر دیا۔ فرعون جیسے جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بیان کرنا آسان کام نہ تھا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ فرعون جیسے جابر اور ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق بیان کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، بہت بڑا مسئلہ تھا۔ وہ کوئی ایک چھوٹے موٹے جو ہے ملک کا جو ہے کوئی پریسیڈنٹ، وزیر اعظم جس طرح ہوتے ہیں ویسا نہیں تھا۔ وہ بہت سی ریاستوں کا بہت بڑے جو ہے خطے کا جو ہے مالک کی طرح تھا، اور اپنے آپ کو رب ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ آگے وہ آیتیں آئیں گی، اور یہ کام آسان نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو کام کیا یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی دعوت کے ثبوت میں معجزات پیش کیے۔ جب آپ کی لاٹھی بہت بڑا اژدہا بن گئی تو فرعون اور اس کے درباری گھبرا گئے، اور انہوں نے التجا کی کہ اس مصیبت کو سنبھالو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اسے پکڑا تو وہ دوبارہ لاٹھی بن گئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے اللہ رب العزت کی بندگی کی طرف دعوت دی، اور جو ہے معجزے کے طور پہ ان کے ہاتھ میں جو عصا تھا نا، وہ عصا جیسے ہی وہ پھینکے تھے تو ایک بہت بڑا اژدہا، جس سے درباری اور فرعون خود گھبرا گیا۔ آگے اللہ فرماتا ہے اور یہ کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ یہ اللہ کی بندگی کرو، یہ میرے معجزات کے ثبوت ہیں، اور بنی اسرائیل جو تمہارے پاس غلام بنی بیٹھی ہے، جس کو تم نے غلام بنایا ہے، میرے ساتھ روانہ کر دو، میں لے کر چلے جاؤں گا ان کو مصر سے کہیں دور۔ تو آگے اللہ فرماتا ہے قال ان کنت جئت بآیات فاتی بها ان کنت من الصادقین۔ فرعون نے کہا اگر تو سچا ہے اور کوئی معجزہ لے کر آیا ہے تو اسے پیش کر۔ یعنی کہ جب ان کی گفتگو چل رہی تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معجزے کے طور پر وہ اژدہا بنا کر بتا دیا، اور اس نے ڈیمانڈ کی تھی کہ تو نبی اپنے آپ کو کہتا ہے تو اس کی جو ہے صداقت دے، سچا ہے تو کوئی معجزہ پیش کر۔ آگے اللہ فرماتا ہے فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ۔ چنانچہ موسیٰ نے اپنا عصا ڈال دیا تو فوراً وہ ایک اژدہا بن گیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا سامنے اس کے ڈال دیا تو فوراً ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ وَنَزَعَ يَدَاهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ۔ اور بغل سے اپنا ہاتھ نکالا تو وہ دیکھنے کو چمکدار دکھائی دینے لگا۔ یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بغل میں ہاتھ ڈالا تو ایسا لائٹ کی روشنی کی مانند جو ہے وہ ہاتھ چمکتا ہوا سب کو دکھنے لگا۔ یہ بھی ایک ید بیضا اس کو کہتے ہیں،
تو ید بیضا ظاہر کیا گیا۔ قال الملاء من قوم فرعون ان ھذا لساحر علیم، فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا یہ تو بہت بڑا ماہر ساحر ہے۔ تو اب درباریوں نے اب چیخ و پکار شروع کر دیا، ارے یہ تو بہت بڑا جو ہے جادوگر اور ساحر بن کر آ گیا ہے اور بہت بڑا ساحر ہے۔ حضرت جو ہے یہاں پر ایک تذکرہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعوت پہ بنی اسرائیل کنعان فلسطین سے مصر آ گئے تھے، یعنی کہ اب یہ بنی اسرائیل جو ہے یہ کنعان کے واسی تھے، حضرت یعقوب وغیرہ یہ کنعان کے رہتے تھے، مگر یہ لوگ بنی اسرائیل مطلب بنی اسرائیل کی جو قوم تھی یہ مصر کیسے گئی؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو بلایا تھا، حضرت یعقوب کو اور ان کے 12 بیٹوں کو، جب سے مصر آ گئے تھے، جن میں حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے بیٹے اور پوتے وغیرہ پورا کنبہ تقریباً 450 افراد پر مشتمل تھا۔ حضرت یوسف کی زندگی میں تو انہوں نے مصر میں عزت و احترام سے وقت گزارا، بعد میں قریباً 400 سال جو حضرت موسیٰ کی بعثت کا زمانہ ہے کہ عرصے میں گمراہی، کمزوری اور ذلت کی پستی میں گرتے چلے گئے، حتیٰ کہ فرعون نے انہیں پوری طرح غلام بنا لیا اور ان کے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا اور بچیوں کو لونڈیاں بنانے کے لیے زندہ رکھا جاتا۔ ان حالات میں حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ کیا۔ اب یہاں پر یہ کہا گیا ہے نا بنی اسرائیل کو میرا یہ معجزے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معجزے بتلائے کہ لاٹھی پھینکا تو اژدہا بن گئی، اور جو ہے ید بیضا بتایا، یہ معجزہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو دے کر بھیجا۔ تو بنی اسرائیل جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے اور پوتے وغیرہ تھے، تو ان کے اوپر بہت تشدد کے ساتھ غلامی برتی جاتی تھی۔ جب یوسف علیہ السلام تھے اس وقت تو عزت کے ساتھ کافی لمبا عرصہ وہاں پر رہے، بعد میں جو ہے فرعون نے ان کو غلام بنا دیا، یہ پورے قبیلے کو، یعنی کہ بنی اسرائیل جو یہ 12 بیٹوں کے جتنی بھی اولادیں تھے، کتنے ہزار تھے، جب تو 450 ان کے ساتھ آئے تھے، اس طرح مفسرین نے بیان کیا ہے، مگر اور زیادہ کی تعداد میں وہ لوگ بڑھ گئے تھے، کافی 100 200 500 سال جتنے بھی وقت گزرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، یہ لوگ بالکل پستی میں اور بالکل جو ہے غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، اور جو ہے فرعون ان کے بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا اور بیٹیوں کو لونڈیاں بنا کر کے زندہ رکھتا تھا۔ تو یہ تشدد اور ظلم جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو بنی اسرائیل قوم تھی وہ ان کے ساتھ فرعون کا رواں تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعوت توحید دی، اللہ کی طرف بلایا، اور اس کے بعد کہا کہ یہ میری قوم ہے بنی اسرائیل، ان کو میرے ساتھ دو، میں لے کر چلا جاؤں گا۔ ہاں، تو اس کے بعد یہ ہوا، فرعون کی قوم میں حضرت موسیٰ کے زمانے میں جادوگری کو بڑا عروج حاصل تھا، یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ کے پیش کردہ معجزات کو بھی انہوں نے جادو ہی سمجھا، یعنی کہ جب یہ معجزے پیش کیے گئے تو قوم جو ہے فرعون اور اس کی قوم نے کہا کہ بہت بڑا ماہر جادوگر ہے، اس طرح کی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزوں کے تعلق سے یہ کرنے لگے۔ آگے اللہ فرماتا ہے یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون، وہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہارے ملک سے نکال دے، اب تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ ہاں، تو فرعون نے کہا کہ تمہیں تمہارے ملک سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ اپنے اوپر جو ہے یہ ساری چیزیں کر کے تم کو ملک سے جو ہے بے دخل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ کیا وہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہارے ملک سے نکال دے، اب تمہارا کیا مشورہ ہے؟ مشورہ مانگنا اس نے شروع کر دیا۔ آگے اللہ فرماتا ہے قالوا ارجح واخاہ وارسل فی المدائن حاشرین، پھر انہوں نے کہا کہ موسیٰ اور اس کے بھائی کو التوا میں رکھو اور شہر میں ہرکارے بھیج دے، یعنی کہ اب موسیٰ علیہ السلام اکثر جو ہے دربار میں جب یہ پیش آتی ہے تو خاص کر کے کوئی ایونٹ ہوتا ہے، نبی جو ہے ایک بڑی ایونٹ پبلک گیدرنگ کے ٹائم پر اپنی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، پبلک جب جمع ہوتی ہے تو بڑے عید کا دن یا ایسے کوئی خاص دن جو ہوتے ہیں اس زمانے میں، تو اسی دن کو چنتے ہیں، اور وہ اسی دن کے لیے یہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درباریوں کے ساتھ جو ہے یہ بات کی تھی۔ تو اب یہ مشورہ جو ہے فرعون نے اپنے جو ماننے والے ہیں، اپنے درباری ہیں، ان سے کہا کہ کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ کچھ ہرکارے بھیجا دو، اور جتنے بھی جو ہے اس زمانے کے بڑے بڑے جادوگر لوگ ہیں ان کو بلاؤ، اور یہ معاملہ التوا میں رکھو، یعنی کہ اس کو پوسٹ پون کر دو یہ معاملے کو، اور جو ہے التوا میں رکھو، ہم اس کے ساتھ بعد میں معاملہ کریں گے۔ آگے اللہ فرماتا ہے یاتو کا بکل ساحر علیم، یعنی کہ شہر میں ہرکارے بھیج دو جو ہر ماہر ساحر کو تیرے پاس لے آئے، یعنی کہ فرعون کے جو مشیر تھے انہوں نے کہا کہ
ندا لگا دو اور سارے ملک سے جتنے بھی جو ہے جادوگر ہیں ان کو بلواؤ، اور بلا کر کے جو ہے تاکہ ندا لگانے کے بعد وہ تیرے پاس آئیں گے، اس کے بعد ہم یہ معاملہ آگے کریں گے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وجاء سحرۃ فرعون قالوا انا لنا لاجرا انا كنا نحن الغالبین۔ چنانچہ ساحر فرعون کے پاس آ گئے اور کہنے لگے اگر ہم غالب رہے تو ہمیں کچھ صلہ بھی ملے گا۔ یعنی کہ جب جادوگروں کو جمع کر کے جو ہے وہ ٹائمنگ ڈیسائیڈ کی گئی نا، تو جب یہ آئے جادوگروں کو بلا کر لایا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا بدلہ ملے گا، ہم یہ مقابلہ کریں گے، اب یہ حسدہ بنا رہا ہے، یہ ساری چیزیں کر رہا ہے، تو ہمیں اجر کے طور پہ، ہمیں انعام کے طور پہ کیا ملے گا، یہ جو ہے جادوگروں نے سوال کیا۔ آگے اللہ فرماتا ہے قال نعم وانک لمن المقربین، اور فرعون نے کہا ہاں، اور میرے ہاں منصب بھی ملیں گے، یعنی کہ میں تمہیں جو ہے صرف اعزاز و اکرام سے نوازوں گا نہیں، مال و دولت ہی نہیں دوں گا، بلکہ میرے مقرب بنو گے تم، میرے پاس بہت بڑے منصب جو ہے تمہارے لیے رکھے جائیں گے۔ یہ جو ہے مطالبے پر ساحروں کو فرعون نے جو ہے جواب دیا، ایک تو انعام بھی دوں گا، پھر مقامات بھی دوں گا، یعنی کہ ایک جو ہے ہمارے دربار میں جو خاص مقرب لوگ ہوتے ہیں ان میں شامل بھی کروں گا تم لوگوں کو۔ اس طرح کا جو ہے جواب فرعون نے ان لوگوں کو، جادوگروں کو دیا۔ مقابلے کے لیے عید کا دن اور چاشت کا وقت مقرر ہوا۔ جادوگروں نے اپنی اجرت کے بارے میں پوچھا، یہیں سے معجزہ اور جادو کا فرق معلوم ہوتا ہے۔ جادوگر کا سارا شعبدہ مالی مفاد کے لیے ہوتا ہے، جبکہ ہر نبی پہلے یہ وضاحت کر دیتا ہے کہ اپنی اس جد و جہد اور معجزات وغیرہ کی بنا پہ میں تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، بلکہ میرا اجر تو اللہ کے ہاں ہے۔ یعنی کہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے فرق جو ہے، تفسیر میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو جادوگر لوگ جو ہوتے ہیں تو وہ کچھ مال و متاع اکٹھا کرنے کے لیے جادو سیکھتے ہیں دنیا میں، تو اور جو نبی ہوتے ہیں نا وہ معجزے کے لیے کوئی اجرت نہیں مانگتے، معجزے کا مطالبہ کرتے ہیں تو کوئی اس کے بدلے میں اگرچہ میں ایسا کر دیا تو مجھے کیا ملے گا، یہ مطالبہ نبیوں کا نہیں ہوتا۔ یہاں پر وہی تذکرہ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ عید کا دن بھی چنا گیا، جیسے میں نے کہا کہ خاص ایونٹ کے لیے جو ہے، اور چاشت کا وقت، یعنی کہ صبح چاشت کی نماز کب پڑھتے ہیں ہم؟ 8-9 بجے 10 بجے، یہ بالکل جو ہے جیسے ہی اجالا ہوتا ہے اور فارغ ہو کر ریڈی ہو کے یہ سارا جو ہے نا معاملہ دیکھنے کے لیے چاشت کا وقت چنا گیا۔ آگے اللہ فرماتا ہے قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، کہا تم ہی ڈالو۔ پھر جب انہوں نے رسیاں یعنی پوچھا گیا، پھر مقابلے کے وقت ساحر کہنے لگے موسیٰ تم پہلے ڈالتے ہو یا ہم ڈالیں؟ یہ جو ہے جادوگروں نے موسیٰ سے کہا کہ کیا تم اپنا پہلے جو ہے کرتب جادو جو بھی یہ لوگ کہہ رہے تھے یہ تم پہلے کرو گے کیا ہم پہلے کریں؟ تو کہا تم ہی ڈالو۔ پھر جب انہوں نے رسیاں پھینکی تو انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر سحر کیا۔ یہاں پر یہ بتایا قال القوا فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوا هم وجاءوا بسحر عظیم، جب انہوں نے رسیاں پھینکی، پہلے تو بتایا گیا کہ موسیٰ پہلے شروع کریں گے یا جادوگر، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم ہی ڈالو پہلے جو تم کرنا ہے۔ تو جادوگروں نے لوگوں کے جو ہے آنکھوں پر، نظروں پر جو ہے شعبدہ کیا، جو ہے شعبدہ بازی بتلا کر کے جادو کے ذریعے سے ان کو رسیاں ڈالی اس کے سامنے، تو وہ جو ہے واسترهبوا وجاء بسحر عظیم، اور بہت بڑا وہ جادو بن گیا۔ انہوں نے کہا تم ہی ڈالو، پھر انہوں نے رسیاں پھینکی تو انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر سحر کیا اور خوفزدہ کر دیا اور بڑا زبردست سحر بنا لائے۔ یعنی کہ انہوں نے رسیاں پھینکی تو اس کے بدلے میں جو ہے ایک بہت بڑا سحر، یعنی کہ انہوں نے جادو شروع کیا، بہرحال سانپ وغیرہ وہ جو ہے بننے لگے جو ہے، اور بہت پوری جو محفل کے اوپر ان کی آنکھوں پر انہوں نے جو ہے سحر کر دیا۔ جادوگروں کو چونکہ بتایا گیا تھا کہ ان کا پالا ایک بڑے جادوگر سے ہے، تو انہوں نے یہ بات عزت و تکریم کے طور پہ کہی، یا جادوگروں کو اپنی ذات پہ اعتماد تھا کہ بہرحال وہ جو بھی کرتب دکھائیں گے ہم تعداد میں بہت زیادہ ہیں، اس کا توڑ کر ہی لیں گے۔ یعنی کہ جادوگروں کے ذہن میں یہی بات تھی کہ ان کو کہا گیا تھا نا کہ جب ان کو بلایا جا رہا تھا تو یہی کہا گیا کہ ایک بہت بڑا جادوگر آیا ہے، اس کے سامنے جو ہے تم کو جو ہے اپنی جادو بتانا ہے۔ تو وہ ایک تھے حضرت موسیٰ اور ہارون، بہرحال تو یہ لوگ جادوگر جو تھے وہ تعداد میں ان کا بہت بڑا گروپ تھا، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یار میر کیا تو میر کیا میں میر، یعنی تو پہلے کرے گا کہ میں پہلے کرے گا، یہ بات انہوں نے کہی تھی۔ تو اب جب رسیاں ڈالیں تو لوگوں کے سامنے سحر بہت بڑا یہ بنا لائے۔ آگے اللہ فرماتا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، ہم نے موسیٰ کی طرف وہی کی کہ اب تو بھی اپنا عصا ڈال دے، عصا اژدہا بن کر فوراً ان کے جھوٹے شعبدے کو نگلنے لگا۔
جب یہ لوگوں نے اپنی جادو ڈال دی تو رسیاں سانپ کی طرح دکھنے لگے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنا جو عصا تھا ہاتھ میں وہ ڈال دیا اللہ کا نام لے کے، تو وہ اژدہا بن گیا۔ اور جو ہے وہ اژدہا بن کر کے یہ لوگ جو رسیاں ڈال کر کے لوگوں کو سانپ اور یہ طرح کے جو جادو کر رہے تھے، یہ اژدہا اوریجنل یہ سارے جادوؤں کو نگلنے لگا، یعنی کہ ساری رسیاں جو سانپ نظر آ رہی تھیں یہ سارے سانپوں کو وہ اژدہا نگلنے لگا۔ ہاں، حضرت موسیٰ کا جواب کسی تکریم کے لیے نہ تھا، نہ ہی ان کی نگاہ میں جادوگر کسی تعظیم کے مستحق ہو سکتے ہیں، بلکہ حق نکھر کر تبھی سامنے آتا ہے جبکہ باطل کو پورا زور کرنے کا موقع مل جائے۔ یعنی کہ یہ کہا جا رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان سے مطالبہ کیا گیا تھا نا کہ کیا تم پہلے ڈالتے ہم پہلے ڈالتے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، موقع ان کو دینے دیا، پہلے جتنا تم جادو کرنا ہے کرو، اس کے بعد میں ڈالوں گا۔ تو جب انہوں نے جادو شروع کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی، عصا پھینکا، تو وہ فوراً اژدہا بن کے ان کو نکلنے لگا۔ یہ جادوگری کا شاہی دنگل تھا جس کا انتظام بڑے وسیع پیمانے پہ کیا گیا تھا۔ جادوگر بہت بڑی تعداد میں آئے اور تماشائی بھی بڑی تعداد میں آئے۔ اتنے بڑے جادو کی سابقہ ادوار میں نظیر نہیں ملتی، یعنی کہ اتنا بڑا جو ہے ہرکارہ، یعنی کہ پوری ٹاؤن میں پوری جگہ جو ہے ہرکارے بھیجے تھے نا، اعلانات کیے تھے، تو سارے زمانوں کو معلوم ہو گیا تھا، یعنی بہت دور تک۔ اور اس سے پہلے اتنا بڑا جو جمگٹھا وہ وہاں پر جمع نہیں ہوا تھا، تو یہ بہت بڑا جمگٹھا جمع ہوا تھا اور بہت لوگوں کو معلوم بھی ہو گیا تھا، اور یہ سارے لوگ جمع ہو کر دیکھنے آئے تھے، یہی بتایا جا رہا ہے مفسرین کی، اور تماشائی بھی بڑی تعداد میں تھے۔ آگے اللہ فرماتا ہے فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ السَّاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ چنانچہ جب یہ شعبدہ یہ لوگ جو سانپ بنائے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو اژدہا ان لوگوں کو نگلنے لگا، تو چنانچہ حقیقت ثابت ہو گئی، اور جو کچھ ان ساحروں نے بنایا تھا وہ ملیا میٹ ہو گیا۔ چنانچہ فرعون اور اس کے ساتھی مغلوب ہوئے اور انہیں نکو بن کر واپس جانا پڑا، اور جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے۔ اب یہ سارا ماجرا جب ہو گیا تو اب یہ ہار تو یہ جادوگروں کی ہو گئی، اس لیے یہ جو فرعون یہ جادوگروں کو بلوا کر لایا تھا تو یہ بھی مغلوب ہو گیا، اور جو ہے یہ محفل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جیت ہوئی، اور یہ جتنے بھی جادوگر لوگ تھے یہ لوگ جو ہے سجدے میں گر گئے اللہ کے لیے، اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، کیونکہ ان کو پتا تھا جادو اگرچہ ہوتا تو ہم جو ہے اس سے مقابلہ کر سکتے تھے، مگر یہ جادو نہیں تھا، یہ اوریجنل اللہ کی طرف سے معجزہ تھا۔ تو ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے سجدہ کیا، سارے لوگ جو ہے جادوگر جتنے بھی تھے سارے سجدے میں گر گئے۔ اس کے بعد کہا کہ ہم رب العالمین پر ایمان لے آئیں، ہاں، اور سجدہ کیا اور رب العالمین پر ایمان لائے۔ اب تک تو ایمان نہیں رکھتے تھے، مگر اب یہ واقعہ ہو جانے کے بعد یہ لوگ کہنے لگے سجدے میں گر کر کے ہم سارے عالم کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حق کو غالب کر دیا تو ان دونوں نبیوں نے اللہ کے حضور سجدہ شکر ادا کیا۔ جادوگروں پہ ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ وہ بھی ساتھ ہی سجدہ میں گر گئے۔ چونکہ یہ لوگ جادو کی باریکیاں جانتے تھے، لہذا انہیں اندازہ ہو گیا کہ واقعتاً یہ جادو نہیں بلکہ اللہ کی جانب سے معجزہ ہے۔ دیکھیے میں نے وہی کہا نا، تو اللہ تعالیٰ کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے شکر ادا کیا اور سجدہ کیا، موسیٰ اور ہارون نے، تو یہ جادوگر بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور سجدہ کر دیا۔ آگے اللہ فرماتا رب موسیٰ و ہارون، اور کہنے لگے کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ نام لے کر کہا کہ کیونکہ فرعون جو کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلیٰ، میں سب سے بڑا رب ہوں، تو یہ لوگ کہنے لگے اگر رب کے لیے ہم سجدہ کرتے ہیں یہ کہتے تو اس زمانے میں رب کون تھا؟ وہ فرعون تھا۔ تو لہذا انہوں نے نام لے کر کہا کہ ہم رب موسیٰ اور ہارون پر ایمان لاتے ہیں، سجدہ کر کے یہی کہا کہ ہم ایمان لاتے ہیں موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ اپنے ایمان لانے کے اعلان کر دیا۔ یہ وضاحت اس لیے کر دی کہ فرعون بھی رب ہونے کا دعوے دار تھا۔ دیکھو مفسرین نے بھی یہی کہا کہ نام لے کر اس لیے کہا کہ معلوم ہو جائے کہ ہم رب کس رب پر ایمان لائے، یہ فرعون پر نہیں بلکہ موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے، یہ وضاحت ان کو کرنی تھی۔ آگے اللہ فرماتا ہے قال فرعون آمنتم به قبل ان آذان لكم ان هذا لمکر مکرتموه فی المدینۃ لتخرجوا منها اهلها فسوف تعلمون۔ فرعون نے انہیں کہا قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا تم موسیٰ پر ایمان لے آئے، یقیناً یہ تمہاری ایک سازش تھی جو تم نے اس شہر دارالسلطنت میں کی ہے تاکہ اس کے باشندوں کو یہاں سے نکال دو، سو تمہیں جلد اس کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ اب یہ کیا ہو گیا؟ اب فرعون جو ہے اب اس کا جو ہے پارا سر پہ چڑھ گیا۔ جیسے ہی یہ لوگ سجدہ کیے تو یہ کہنے لگا ہاں یہ سازش تھی، یہ جو ہے یہ تم چیلے ہو، یہ تمہارا گروہ ہے، لہذا یہ لوگ جو ہے تم آپس میں ملے ہو اور اس طرح کی جو ہے نا حرکت کر کے لوگوں کو یہاں سے نکال لے کر جانا چاہتے ہو،
ہمیں مغلوب کر کے. نہیں اور تم نے میری اجازت بھی نہیں لی. ہاں اور پہلے کا پہلے موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان بھی لے آئے. یہ اب اس کا پارا چڑھ کے یہ جواب دیا انہیں. اب سدھرتا کچھ بھی نہیں نا. مغلوب جو ہو جاتا ہے تو اس کو سدھرتا کچھ نہیں ہے. بس اب اس کے دماغ میں جو شیطان وسوسے ڈالتا ہے وہی. اب اس کا وسوسہ آئی تھا ہاں نہیں موسیٰ علیہ السلام اور یہ دونوں ملے ہوئے ہیں یہ لوگ. ہاں یہ لوگ ملے ہوئے ہیں, لہذا جو ہے میرے کو جو ہے نا بیوقوف بنا کے میرے کو مغلوب کر کے یعنی میرے کو ہرا کے, جادوگروں کو ہرا کے میرے آدمیوں کو جو ہے انہیں غالب ہو کے جو ہے میرے یہاں سے جو اس کا مطالبہ جو بنی اسرائیل کو لے کے جانے کے چکر میں ہے. ماما کتنا خطرناک یہ لوگ شوبدہ بنا کے لائے, اتنا جو ہے نا کر کے لائے اور میرے سے اجازت بھی نہیں لے کے یہ لوگ سجدہ کریں. میں ہوں سب سے بڑا رب, یہ دعوے دار تھا. تو اور کہا کہ اب میں تمہاری کرتا ہوں. فرعون بولا اب میں تمہاری جو ہے کرتا ہوں دبا کے, اب تمہاری مالش تمہارا تو جو ہے نا اب سزا دیتا ہوں میں. ہاں تم لوگ میرے کو بیوقوف سمجھ کے رکھے کیا؟ ہاں میں ویسا دکھ رہا ہوں. تو انہوں نے کہا, فرعون نے ان جادوگروں کو کہا اور کہا آگے لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. اور کہا میں مخالف سمتوں میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دوں گا اور تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا. کہا کہ اب سزا بھی کیا دیتا ہوں میں تمہارے کو. ہاں میرے کو بیوقوف بنانے آئے تم لوگ, پورے موسیٰ اور تم لوگ سب مل کے جو ہے اب تم لوگوں کو جادوگروں کو دیتا ہوں میں. ہاں تم لوگ ہار گئے نا, اب سزا دیتا ہوں تمہارے کو. کیا سزا دیتا ہوں؟ ایک طرف کا ہاتھ کاٹتا ہوں, دوسرے طرف کا پیر کاٹتا ہوں, اس کے بعد یہ کاٹ کے تکلیف کے ساتھ تمہارے کو سولی دیتا ہوں. ہاں تمہارے کو اس کے بعد پھانسی کی سزا دیتا ہوں. ایک ہاتھ ادھر کا ایک پیر ادھر کا, یا یہ ہاتھ ادھر کا یا پیر ادھر کا جو ہے کاٹ کے اب تمہارے کو سولی دیتا ہوں میں. ہاں میرے کو کیا سمجھ کے رکھے تم لوگ, میں سب سے بڑا رب ہوں, یہ جو ہے چڑھا دوں گا. اس نے کہا. آگے اللہ فرماتا ہے قالوا انا الى ربنا منقلبون وما تنقم منا الا ان آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمین. ہاں ساحر کہنے لگے ہم یقیناً اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں, اور ہماری کون سی بات تجھے بری لگی ہے سوائے اس کے کہ جب ہمارے پاس ہمارے رب کی نشانیاں آ گئیں تو ہم ان پر ایمان لے آئے ہیں. اے ہمارے رب ہم پر صبر کا فیضان کر اور اسلام کی حالت میں موت دے. اب جادوگر جو ہے فرعون کو جواب دے رہے ہماری کون سی بات تیرے کو بری لگے بھائی. ہاں ہم کو تو یہ کچھ بھی نہیں معلوم تھا, ہم تو ایک جادوگر تھے, مگر ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں دیکھ لی ہیں, معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیکھ لیے ہیں, اور ہم جو ہے ایمان لائے اس پر, اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں. وہ کیا دعا کر رہے ہیں؟ اے ہمارے رب, اے ہمارے پروردگار, ہم پر صبر کا فیضان کر, ہمیں صبر دے. اب یہ سزا دیتا ہوں برا نا فرعون, تو ہم کو صبر دے, صبر دے کے جو ہے نا ہماری مدد کر, صبر کا فیضان کر, اور اسلام کی حالت میں موت دے. اور ہمیں موت اس حالت میں دینا, ہماری جان اس حالت میں نکالنا کہ ہم تیرے پر ایمان لائے, رب موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لا چکے ہوں. ہمیں ایسی حالت میں اے اللہ تو ہمیں موت دینا, ہمیں مسلمانوں کی حالت میں موت دینا, اسلام کی حالت میں موت دینا. یہ دعا انہوں نے کی. اس کے بعد آگے اللہ فرماتا ہے وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك وآلهتك قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وانا فوقهم قاهرون. اور فرعون کی قوم کے سردار کہنے لگے کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑ دے گا کہ زمین میں فساد مچاتے پھریں, اور تجھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دیں گے؟ وہ کہنے لگا میں ان کے بیٹوں کو مروا ڈالوں گا اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دوں گا, اور ہمیں ان پر پوری قدرت حاصل ہے. اب یہ مغلوب ہو گیا. اب یہ جادوگروں کا تو جو ہے نا انہیں فیصلہ کر دیا کہ میں ان کو جو ہے ہاتھ پیر اپوزٹ کا کاٹ کے سولی پر چڑھا دوں گا, ان کی سزا بھی. اب اس کے مشیرہ جو ہے جواب دینے لگے, کہنے لگے ارے فرعون, عالی جناب فرعون صاحب, اب کیا موسیٰ کو ایسی چھوڑ دیں گے؟ موسیٰ کو چھوڑ دیں گے تاکہ لوگوں کو جو ہے تیرے معبودوں سے تیرے سے برگشتہ کریں؟ ہاں تو جس کی پرستش کرتا ہے, جو لوگ تیری پرستش کرتے ہیں, تو ان سے برداشتہ کر کے اپنی دعوت پہنچا دینے اور فساد پھیلانے کے لیے کیا تو چھوڑ دے گا؟ یہ مشیروں نے فرعون سے کہا. تو اس نے کیا جواب دیا؟ نہیں ایسا نہیں کروں گا میں. آپ ان لوگوں کے جو ہے مردوں کو تو کہا ہاں ان کے بیٹوں کو مار ڈالوں گا اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دوں گا, اور ہمیں ان پر پوری قدرت ہے. ایسا کیسا چھوڑ دوں میں؟ اب ان کے پورے بیٹوں کو ختم کرتا ہوں اور ان کی جو ہے عورتوں کو زندہ رہنے دیتا ہوں اور غلام بناتا ہوں اور ان کو لونڈیا بناتا ہوں. یہ جو ہے اس نے کہا.
فرعون نے پہلی چال تو یہ چلی کہ حضرت موسیٰ ہارون پہ جادوگری کا الزام لگایا. جب اس میدان میں مات کھا گیا تو پھر تمام جادوگروں پہ الزام لگا دیا کہ تم سب حضرت موسیٰ کے چیلے چانٹے ہو اور یہ سب مشترکہ سازش تھی, اور ان کو دھمکی دے دی کہ میں تمہیں سولی چڑھا دوں گا اور ہاتھ پاؤں کٹوا دوں گا. چنانچہ یہ تدبیر بھی بری طرح ناکام ہو گئی. سابقہ جادوگروں اور رب العالمین پہ ایمان لانے والوں نے صاف صاف کہہ دیا تم سے جو بھی بن پڑے کر دیکھو, ہم تو اپنے رب ہی کی جانب رجوع کریں گے. گمان غالب یہی ہے کہ وہ شہید کر دیے گئے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, یہاں پر ایک جو ہے بخاری شریف کی حدیث ہے, وہ جو ہے اس کا تذکرہ آتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شروع دن میں وہ جادوگر تھے اور دن کے آخری حصے میں شہیدوں میں شامل ہو گئے. یعنی کہ ان کا کیا ہوا, یہ جادوگر جو لوگ تھے یہ شروع دن تو جادوگر بن کے آئے تھے, مگر ایمان لانے کے بعد ان کو جو ہے قتل کر دیا گیا اور ان کو شہید کر دیا, شہیدوں میں وہ شامل ہو گئے. یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ جادوگر جنہیں دین اور ایمان کی تربیت کے لیے کوئی لمبا عرصہ میسر نہ آیا, یکدم ان کی حالت میں اتنی بڑی تبدیلی کیسے آ گئی. شروع دن کے حصے میں تو وہ فرعون سے اجرت کا مطالبہ کر رہے تھے اور اب اسی فرعون کی سولی چڑھانے کی دھمکیوں کو بھی خاطر میں نہ لا رہے تھے. یہ اسی بات کی دلیل ہے کہ یہ دین حق جو خود انسان کی فطرت میں داخل ہے, عہد الست کی صورت میں تمام بنی نوع انسان نے اس کا اقرار کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے, پس اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. جس طرح جانور کا بچہ صحیح سالم پیدا ہوتا ہے اور اس کے ناک کان کٹے ہوئے نہیں ہوتے. یہ بات بتائی جا رہی ہے, یعنی کہ جو بھی انسان پیدا ہوتا ہے نا وہ بچہ فطرت پر, کیونکہ الست بربکم, وہ جو عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ کیا تھا نا کہ ہم دین پر رہیں گے, ہم تیرے رسولوں کی پیروی کریں گے, تو وہ چیز رہتی ہے پیدائشی طور پر. وہ مسلمان مومنی پیدا ہوتا ہے, مگر جب وہ بڑا ہوتا ہے تو اس کے ماں باپ, اس کا معاشرہ اس کو جو ہے یہودیہ نصرانی بناتے ہیں. یہ بخاری اور مسلم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. فرعون خود رب العلیٰ ہونے کا دعوے دار تھا. اس کے علاوہ انہوں نے کچھ اور بھی دیوتا بنا رکھے تھے. بچھڑا یا بیل کی پوجا بھی ان کے یہاں ہوتی تھی, یا فرعون خود کو قوم کا اور ان جھوٹے بتوں کا رب کہلاتا تھا. یعنی کہ اس زمانے میں 2 منٹ اذان ہو رہی. تو فرعون نے جو آرڈرز دیے وہ آرڈرز یہ تھے کہ میں ایسے ہی ان فسادیوں کو نہیں چھوڑوں گا. یعنی کہ اس کی نظر میں حضرت موسیٰ اور ہارون جو تھے وہ فسادی تھے. آج بھی اگرچہ کوئی دین کی دعوت کرتا ہے تو توحید کی دعوت دیتا ہے, اللہ کی طرف بلاتا ہے, تو اس کو بھی فسادی کہتے ہیں. اس کو بھی جو ہے کیا ضرورت تھی کرنے کی, جو چل رہا تھا چلنے دینا تھا, یہ آج بھی کہتے ہیں. تو یہ جو ہے نبیوں کو کہا گیا ہے فسادی وغیرہ, جو بھی ہے برے القاب سے نوازا جاتا تھا. تو فرعون جو ہے خود کو سب سے بڑا ربوں کا رب, یہ خود کو بہت بڑا رب کہلاتا تھا. اور اس نے جو ہے یہ دھمکی دے ڈالی کہ میں اب اس کے سزا کے طور پہ ان لوگوں کو, تو جادوگروں کو تو میں قتل کر دیا, سولی پر چڑھا دیا. اب جو موسیٰ جو ہے اور ہارون جو ہے, اب ان کے جو یہ بنی اسرائیل کی وکالت کر رہا ہے نا, یہ جو ہے بنی اسرائیل کو لے جاتا ہوں, اب ان کے بیٹوں کو قتل کر تم ہے. اس میں یہ وضاحت یہ ہو رہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہونے والے تھے تو موبروں نے, اور جو ہے اس کا جو یہ فرعون کا جو باپ تھا, غالباً یہ فرعون کا باپ تھا, اور وہ فرعون جو ہے میری حکومت ختم کرنے والا پیدا ہوگا, اس طرح کا جو ہے وہ اس کے جو ہے جوتشی اور یا جس کو بھی کاہن جس کو بھی کہتے ہیں, انہوں نے کہا تھا. تو اس نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کر دیا تھا. اور جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے جو ہے ان کو ٹوکری میں ڈال کے سمندر کے حوالہ کیا تھا. تو اس کے بعد وہ سیدھا فرعون کے گھر میں ہی پلے بڑے تھے نا. تو وہ فرعون وہ اس کا بیٹا تھا, اس کے مرنے کے بعد یہ بیٹا تھا. تو وہ جو چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو قتل کرنے کا تھا, تو اب یہاں پر جو ہے ان کے لوگوں کو قتل کرنے کا تھا. تو غالباً یہی کہا جا رہا ہے مفسرین کی طرف سے کہ یہ دوسرا سٹینڈ تھا. ایک تو بچوں کو قتل کرنے کا قصہ الگ تھا, یہ قصہ جو ہے الگ ہو رہا تھا. اب ان کو جو ہے نا ان کے بیٹوں کو قتل کرتا ہوں میں سزا کے طور پہ, کیوں موسیٰ جو ہے میرے کو مغلوب کر دیا اور جو ہے نا میں رسوا اور یہ ہوگا اور یہ فساد پھیلانے والے, لہذا میں ان کے بیٹوں کو قتل کر دیتا ہوں. یہ قصہ علیحدہ ہے, یہ مفسرین کا کہنا ہے. اور جو ہے پہلے اس فرعون مرنفخہ, غالباً اس کا نام منہ پہ آتے نہیں وہ مصری نام, تو وہ جو ہے یہ کیا تھا بچوں کو قتل کرنے کا. موسیٰ علیہ السلام کے سامنے یہ پریشانی آ گئی اور اس نے جو ہے ان کو مرد بچوں کو قتل کرنے کی بات کہی اور جو ہے عورتوں کو جو ہے نا زندہ رہنے کی بات کی, اور یہ بھی کہا کہ ہم پوری قدرت رکھتے, ہم پوری طاقت رکھتے یہ کرنے کے واسطے. آگے اللہ فرماتا ہے قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین.
موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، یہ زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں جسے چاہے اس کا وارث بنا دے، اور انجام خیر تو متقین کے لیے۔ یعنی کہ اب یہ جو ہے جنرل آرڈر آیا، جیو جاری ہو گیا نا، جیو جو ہے فرعون نے جاری کر دیا کہ اب بیٹوں کو قتل، اب قوم کے پاس ہے، اب یہ ظلم ہونے والا ہے۔ تو انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اس کی زمین کا وارث بناتا ہے، تو لہذا میری قوم تم صبر کرو، اس کے جو ہے یہ جلاد پن پر، یہ قہر جو ڈھانے والا ہے، ڈھا رہا ہے، بیٹوں کو قتل کرنے کی بات کر رہا ہے، عورتوں کو غلام بنانے کی بات کر رہا ہے، تو تم صبر کرو، اور اللہ تعالیٰ انجام کے حساب سے متقین جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، نیک ہیں، مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ انہی کے حق میں بہتر جو ہے اجر بھی دینے والا ہے اور مدد بھی کرے گا اللہ تعالیٰ، اور بندوں میں جسے چاہے اس کو وارث بھی بنائے گا اللہ کی زمین کی وراثت بھی اسی کو، اور خیر اچھا کام، اچھا انجام تو متقی لوگوں کے پاس ہی ہے، ان کو ہی ملے گا۔ آگے اللہ فرماتا ہے قالوا اوذنا من قبل ان تاتینا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ۔ اب قوم کے سامنے جا کر موسیٰ علیہ السلام تو کہا کہ صبر کرو، اب صبر تمہارا کام ہے۔ وہ موسیٰ سے کہنے لگے تمہارے آنے سے پہلے ہمیں دکھ دیا جاتا تھا اور تمہارے آنے کے بعد بھی دیا جا رہا ہے۔ موسیٰ نے جواب دیا عنقریب تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور اس سرزمین میں تمہیں خلیفہ بنا دے گا، پھر دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ پھر ہم نے فرعون کو کئی سال تک قحط اور پیداوار کی کمی میں مبتلا رکھا کہ شاید وہ کوئی سبق حاصل کرے۔ دیکھیے اب جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملنے سے پہلے اور یہ سارے تو یہ فرعون تو ظلم کرتا تھا ان کے اوپر۔ اب قوم کو جب یہ صبر کی تلقین دینے لگے تو انہوں نے بنی اسرائیل نے کہا ہے موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی ہم جو ہے مصیبت میں تھے، تیرے آنے کے بعد بھی مصیبت میں تھے، بلکہ ہماری مصیبت تو اور بڑھ گئی۔ تو بہرحال تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ عنقریب تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کرے گا، تم ڈرو مت، تم گھبراؤ مت، تم جو ہے تمہارا دشمن جو یہ فرعون ہے عنقریب اس کو ہلاک کرے گا اور اس سرزمین کا خلیفہ تمہیں بنائے گا، اور جو سرزمین ہے اس کا خلیفہ، اس کا جو وارث تمہیں بنائے گا۔ پھر دیکھیں گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو، وارث بنانے کے بعد تم کو آزمائے گا اللہ تعالیٰ کہ تم نیک عمل کرتے ہو کیا بد عمل کرتے ہو۔ پھر ہم نے فرعون کو کئی سال تک قید میں رکھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے فرعون کو اناج کی پیداوار سے اور یہ قحط سالی میں مبتلا کر دیا۔ یہ وہی ہلکے قسم کی عذاب ہیں جن کا مقصد تنبیہ ہوتا ہے۔ دیکھیے آیت نمبر 95-94 میں بھی اس کا تذکرہ گزر چکا ہے۔ یہاں موقع کی مناسبت سے مختصراً جادو اور معجزے کا فرق بیان کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ مفسر کہتے ہیں کہ پچھلے جو واقعات میں یہ بات جو ہے ہلکے عذاب جو ہوتے ہیں نا، اس کے بارے میں دوسرے نبیوں کے تعلق سے بھی سابق میں گزر چکا ہے، تو لہٰذا یہاں پر اب یہ کیا ہے، جادو اور معجزہ دونوں میں فرق ہے، اور فرق کی ڈیٹیل کچھ اس طرح ہے۔ جادو سیکھا اور سکھلایا جاتا ہے، معجزہ فقط رب العالمین کی جانب سے ہوتا ہے، اور خود نبی بھی اپنی مرضی سے نہیں دکھلا سکتا۔ ایک یعنی کہ جو جادو ہوتا ہے نا وہ سیکھا اور سکھلایا جاتا ہے، یعنی کسی سے سیکھنا بھی اور کسی کو سکھلانا بھی، یہ جادو ہوتا ہے۔ بلکہ معجزہ جو ہوتا ہے وہ اللہ رب العالمین کی مرضی سے ہوتا ہے، وہ اگرچہ دے گا معجزہ تو ہی معجزہ ملتا، اپنی مرضی سے معجزہ نبی بھی نہیں لا سکتے۔ ہاں، یہ معجزے اور جادو میں فرق ہے۔ جادو میں آنکھوں کو سحر زدہ کیا جاتا ہے، ورنہ حقیقت میں وہ چیز اسی طرح ہی رہتی ہے، جبکہ معجزے میں فی الحقیقت وہ چیز ہی تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہاں پر یہ بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ جو جادو ہوتا ہے نا وہ آنکھوں کو سحر کرتا ہے، دیکھنے والوں کے لیے وہ جو ہے چیز تبدیل ہوئے سر کا دکھتا ہے۔ یعنی رسی پھینکے تھے نا جادوگراں تو وہ سانپ کی شکل میں دکھنے لگے، تو یہ لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا جاتا ہے، مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا، بلکہ معجزہ جو ہوتا ہے وہ حقیقت کی طور پہ ہوتا ہے۔ وہ ہسدہ جب لاٹھی بنتی تو وہ ہسدہ بنتی، اوریجنل ہسدہ رہتا، وہ لوگوں کے اوپر سحر نہیں رہتا، وہ جو ہے اوریجنل ہسدہ رہتا۔ یہ فرق بتایا جا رہا ہے۔ طلب کردہ معجزہ دیکھنے کے بعد انکار پہ ڈٹے رہنے سے عذاب الہی کا نزول یقینی ہو جاتا ہے، جبکہ جادو کے انکار سے کچھ نہیں بگڑتا۔ یعنی کہ معجزہ جب کوئی قوم مطالبہ کرتی ہے تو وہ قوم کے مطالبہ پر جو معجزہ ہوتا ہے تو اس کے اوپر ایمان لانا فرض ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ انکار کر دے تو قوم پر جو ہے اللہ تعالیٰ عذاب بھیجتا ہے۔ معجزے کے جو ہے نا رد میں، معجزہ کے جو ہے نا اگرچہ رد کریں گے، اس کا انکار کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب الہی نازل کرتا ہے۔ اگرچہ جادو کو اگرچہ کوئی نہیں مانے گا تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ شعبدے بازیاں کرتے ہیں، آج بھی دنیا میں دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا میں ہیں، ایسا لے کے ایسا بنا دیتے، تو یہ ساری چیزیں آنکھوں کا جھول جال رہتا ہے، یہ کوئی جو ہے اوریجنل چیز نہیں ہوتی، وقتیہ طور پہ لوگوں کی آنکھوں پر یہ جادو کرتے ہیں جادوگر لوگ۔ تو آج کا درس ہم جو ہے نا یہیں پر ختم کرتے ہیں، عشاء کا وقت بھی قریب ہے، تو میں یہی کہوں گا کہ اللہ کے فضل و کرم سے
ہم نے آیت نمبر 130 تک، ہم نے آیت نمبر 105 سے ہمارے آج کے درس کا جو ہے شروعات کی تھی، اور آیت نمبر 130 تک، 105 سے 130 تک آج کا درس مکمل ہوا ہے۔ ہم یہی گزارش کرتے ہیں کہ سامعین آپ لوگ بھی یہ دعوت کا کام کریں۔ یہ قرآن مجید کی دعوت سب سے بڑی دعوت ہے، اس کو سمجھیں، اس کو سیکھنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا قرآن سیکھیں اور قرآن کو سکھلائیں، یہ سب سے بہترین عمل ہے۔ تو لہذا اس کی دعوت سارے عالم میں پہنچانے کے لیے ہم جو ہے ہارڈ لینگویج میں گفتگو نہیں کر رہے ہیں، سافٹ لینگویج جو روزمرہ ہم جو بات کرتے ہیں اسی لینگویج میں آپ کی آسانی کے لیے ہم نے تفسیر لے کر آتے ہیں، اور جو ہے ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ سارے عالم تک پہنچ سکے۔ ایک شیئر کا بٹن دبائیں، لائک کریں، کامنٹ کریں، اگر یہ کوئی سوال ہے کوئی درس کے متعلق یا کوئی بھی اسلامی سوال ہے، کچھ بھی اگرچہ آپ کو پوچھنا ہے تو آپ سوال بھی کر سکتے ہیں ہمارے کامنٹ باکس میں آ کر۔ تو لہذا آج کے لیے بس اتنا ہی، مجھے دیں اجازت، میں انشاءاللہ اگلے درس میں پھر دوبارہ ملاقات کروں گا، جب تک کے لیے رخصت لیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔